ماں باپ اس بات کو سمجھیں کہ پیدائش کے بعد سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچہ اپنے ماں باپ کا غلام اور تابع فرمان ہوتا ہے. 7 سال تک عام طور سے بچوں کے اندر سوائے اس کے کہ کوئی جینیٹک ضد اور بیماری ماں باپ کے اثر سے آئی ہو ان کے اندر، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. 7 سال تک بہت پازیٹیو ہوتے ہیں بچے اور وہ ہدایات پر عمل کرتے ہیں، ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی. اور 7 سال سے 14 سال تک یہ بڑی خطرناک اور فیصلہ کن عمر ہوتی ہے. اس میں بچے ماں باپ کے مشیر بنتے ہیں. میں بہت ہلکا لفظ بول رہا ہوں کیونکہ پھر ماں باپ کو یہ مشورے دینے لگتے، نہیں ایسا نہیں ایسا، ماشاءاللہ ابھی انڈے سے پوری طرح نکلے نہیں ہیں، لیکن یہ اپنے قابل سے قابل ماں باپ کو ہدایات دیتے ہیں. اور یہ دور وہ ہوتا ہے کہ جس میں بچے اپنے ماں باپ کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں. سب بچے ہنس رہے ہیں اس لیے کہ ایسا لگ رہا ہے میں ان کی آپ بیتی بیان کر رہا ہوں. اور ان کے ماں باپ اگر سن رہے ہوں گے تو میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ کوئی تو ہے ہمارا غم سمجھنے والا. یہ خدا کی طرف سے ایک نظام ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. آخر اس بچے کو بڑے ہو کر انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن میکر بننا ہے، خود مختار بننا ہے. اپنی سمجھ بوجھ ارادے کے مطابق اس کو زندگی کے چھوٹے بڑے مسائل میں فیصلے کرنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت اور خواہش، صلاحیت کم خواہش زیادہ، یہ 7 سال سے پیدا ہونے شروع ہوتی. اب دیکھیں کیا اسلام کا سائنٹیفک سسٹم ہے. یہ جو بات میں بتا رہا ہوں 7 سال کی، یہ قرآن و حدیث والی نہیں ہے، یہ خالص سائنسدانوں کی ہے جس پر آج کے لوگوں کا ایمان قرآن و حدیث سے زیادہ ہے. جو چلڈرن سائیکولوجی کے اسپیشلسٹ ہیں دنیا میں، جیپنیز اور جرمن سائنسدانوں کو بچوں کی جو گریجول اپروچ ہوتی ہے، جو ان کی ساخت ہوتی ہے، اس کے مراحل پر ریسرچ کرنے میں دنیا کا سب سے کامیاب سائنسداں سمجھا جاتا ہے. یہ ان کی تحقیقات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ 7 سال سے 14 سال تک وہ اپنے ماں باپ کا مشیر بننا شروع کرتا ہے. یعنی اب پہلے کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ تھوڑا اپنی رائے دیتا ہے، اپنی ضد کرتا ہے، اصرار کرتا ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، ایک لازمی طور پر ایک مرحلہ ہے جس سے بچہ گزرتا ہے. اس سے ماں باپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے. اکثر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، یہ بڑکا نافرمان ہو گیا، ہم کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہا ہے، اور 2 تھپڑ لگاتے ہیں. ان 2 تھپڑوں کے نتیجے میں اپنی باری کا بچہ انتظار شروع کرتا ہے. سمجھ گئے نا بچوں؟ کاہے کا انتظار؟ بولو زور سے بولو بھائی. باپ بن کے کیا کرو گے؟ اپنے بچوں کو مارو گے؟ دیکھو ارادے مضبوط ہیں. اللہ ہی تمہارے بچوں سے کی حفاظت فرمائے بھائی. ابھی سے اگر یہ ارادے ہیں، اپنی باری سے میری مراد بچوں کو مارنے سے نہیں تھی، خدا نخواستہ باپ کو مارنے کی تھی. ذرا سی مس ہینڈلنگ، ذرا سی غلط انداز سے بچوں کے ساتھ سختی کرنے سے بچے اپنے ماں باپ کے دشمن بننے لگتے ہیں. اور غلطی اس میں ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. 7 سال سے 14 سال کی جو عمر ہے یہ بہت ہی اہم ہے. ماں باپ کو بھی اور استادوں کو بھی. یہ جو عمر ہے، کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے جس میں بچے اسکول میں ہوتے ہیں، مدرسے میں ہوتے ہیں، ہاسٹل میں
ان کو ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر وہ ماں باپ سے زیادہ اپنے استاذوں اور نگرانوں کی زیر تربیت ہوتے ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً تربیت کے یہ اصول سیکھتے رہیں اور ایسی کتابیں پڑھیں جس میں تربیت کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ سبعا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں اب ان کو نماز پر لاؤ، نماز کا حکم دینا شروع کرو، نماز کی ہدایت دو، نماز میں لے کر آؤ، نماز پڑھواؤ ان سے۔ اور 14 سے 21 سال کی جو عمر ہے، ماں باپ بھی غور سے سنیں اور بچے بھی غور سے سنیں۔ یہ 14 سے 21 سال تک کی جو عمر ہے، اس میں یا تو ماں باپ کے وہ بچے دوست بن جاتے ہیں یا ماں باپ کے دشمن بن جاتے ہیں، یہ عمر ہے۔ اگر کوئی 21 سال کی عمر تک گزار لے گئے ماں باپ کہ خوبصورت تعلقات رہے، دوستانہ تعلقات رہے، بہت محبتیں دونوں طرف سے رہیں، تو پھر آئندہ کبھی ماں باپ اور بچوں کے درمیان کوئی درار نہیں پڑ سکتی انشاءاللہ، پھر وہ محبتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔